الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. تذکرہ چل رہا تھا یوسف علیہ السلام کا کہ بادشاہ نے جب خواب دیکھا تو کوئی تعبیر نہ بتا سکا. پھر وہ جو بادشاہ کا ساقی تھا جو اس کو پلاتا تھا پانی اور شراب، تو اس نے بتایا کہ ایک قیدی ہے قید میں یوسف علیہ السلام یوسف کے نام سے، مجھے اجازت دے دیجئے میں وہاں جاؤں اور تعبیر معلوم کر لوں. وہ گیا، حضرت نے تعبیر بتا دی، وہ واپس آیا اور بادشاہ کو تعبیر بتا دی. بادشاہ بہت حیران ہو گیا، کہنے لگے کہ یہ تعبیر تو بالکل دل کو لگتی ہے، دل قبول کرتا ہے اس کو کہ یہی تعبیر ہونی چاہیے. تو وہ جو قیدی ہے اس کو یہاں بلاؤ تاکہ ہم خود اس سے سنیں، اور بڑا قیمتی شخص معلوم ہوتا ہے. باقی کاہنین کو جمع کر لیا، کوئی جواب نہ دے سکا. قاصد آیا اور کہا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، آئیے. حضرت نے انکار فرمایا کہ ایسے میں نہیں آؤں گا کیونکہ مجھے جیل میں بھیج دیا گیا ہے، میرے پر ایک الزام لگایا ہے، جب تک اس کی صفائی نہ ہو میں تب تک جیل سے نہیں نکلوں گا. قاصد واپس آیا اور پھر بادشاہ سے سارا واقعہ سنایا. بادشاہ نے ان عورتوں کو جمع کیا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. زلیخا کو بھی لایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہہ رہی ہیں، اصل ماجرا کیا ہے بتاؤ. سبوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، پاک دامن ہیں، پاک باز ہیں. زلیخا نے کہا کہ قصور میرا تھا، میں ہی اس کو اپنے نفس کی طرف مائل کرنا چاہتی تھی اور وہ سچا ہے. عورتوں نے بھی کہا کہ حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے ان کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی نہیں دیکھی، اس لیے کہ انسان کے چال ڈال سے بھی پتہ چلتا ہے کون کیسا ہے. تو اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام بالکل پاک دامن ہے اور سچے ہیں، اور ان کا
مقدس دامن بالکل بے داغ ہے. تو قاصد پھر آیا, کہنے لگے کہ بادشاہ کے پاس بات صاف ہو گئی اور انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا, خواتین نے, آپ بری ثابت ہو گئی. اور یہ بات آہستہ آہستہ پورے شہر میں پھیل گئی. حضرت نے فرمایا کہ یہ سب میں نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کا جو ذہن ہے میرے بارے میں وہ صاف ہو جائے, بعد میں کام کرنا آسان ہو جائے. کہ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے, آگے مجھے نبوت کا کام کرنا ہے, لوگوں کے سامنے جانا ہے. تو اگر لوگوں کو میرے بارے میں بدگمانی ہوگی تو میرے باتوں کا کیا اثر ہوگا ان کے پاس. اس لیے یہ معاملہ صاف ہونا چاہیے. اب معاملہ صاف ہو گیا, سب لوگوں کی دل صاف ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام کرتے تھے تو کوئی کہتا تھا کہ یہ تو نعوذ باللہ شاعر ہے, کوئی کہتا تھا یہ تو ساحر ہے. شاعر کیوں کہتے تھے؟ شاعر اس لیے کہتے تھے کہ وہ لوگ وہاں بہت سے مشاعرے قائم کرتے تھے, شعر و شاعری کرتے تھے, گنگناتے رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن شریف پڑھتے تھے تو اس میں بھی بہت مٹھاس ہوتی تھی اور لذت ہوتی تھی. پڑھنے والا بھی متاثر ہوتا تھا اور سننے والے بھی متاثر ہوتے تھے. یہ ایک الگ مضمون ہے, میں اس کی طرف سے اشارہ کر لوں گا, لیکن ہے بہت اہم. وہ یہ ہے کہ کلام کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے نثر, ایک ہے نظم. نثر اور نظم. کلام منثور سے کلام منظوم, یعنی آپ تو یہ یوں سمجھ میں لیجیے پروز اینڈ پوئٹری. پروز اینڈ جی, پروز کو نثر کہتے ہیں اور نظم کو کیا کہتے ہیں؟ پوئٹری کہتے ہیں. نثر جو ہے, نثر ینثر کے معنی پھیلانا. جیسے کوئی زمیندار ہے, وہ بیج اٹھایا اور پھیلا رہا ہے, تو کسی لائن میں 10 دانے گر گئے, کسی میں 20 دانے گر گئے. یہ نہیں کہ ایسے ایسے کر کے لگا لیے. تو ایسے ہی جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس موتی ہیں, اس نے ایسے بخیر دیے, یہ تو بکھر گئے موتی. اسی لیے ایک تفسیر کا نام ہے در منصور. کیا در منصور کا نام ہے بکھرے ہوئے موتی. کیا در میں نے موتی, منصور میں نے جو بکھرے ہوئے ہوں. تو کلام ایک ہے, اس کو نثر کہتے ہیں. اور جو منظوم ہوتا ہے اس کو یوں سمجھیے کہ دھاگا ہاتھ میں لے لیا اور سوئی اور وہ جو دانے ہیں کس کے, تسبیح کے دانے ہیں, اور یہ جو مختبی اس کو وہ دور کا ترجمہ کیا تھا میں نے بھی جی, بکھرے موتی. تو موتیوں کو ایسے ایسے پروتے ہیں, تو وہ برابر لائن میں ہونے چاہیے, ایک زیادہ کم اس میں نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں چاشنی بھی ہوتی ہے اور آدمی پڑھنے والا جو اس کو تھوڑا گنگناتے ہوئے پڑھتا ہے. اور اسی لیے جو نظم میں ہے اس میں ایک حرف بھی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ کلام پھر موزون نہیں رہتا ہے. بالکل جیسے ترازو ہے, جتنا ادھر سے باٹ اس میں رکھا ہے 1 کلو تو 1 کلو ادھر آئے گا, اگر 1 گرام زیادہ ہو جائے گا تو جھک جائے گا. یہی وجہ ہے کہ بعض حروف کاٹے جاتے ہیں, لکھے نہیں جاتے ہیں, پڑھے نہیں جاتے ہیں شعر و شاعری میں. مثال کے طور پر یہ نکتہ میں نے سیکھا ہے بوالحسن سے کہ جہاں مرتی نہیں مرگے بدن سے. یہ شاعر کہتا ہے کہ یہ علمی نکتہ میں نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے. ان کی کنیت ہے ابوالحسن. کیا ابوالحسن. تو جب شعر و شاعری میں پڑھیں گے, اگر کہیں گے یہ نکتہ میں نے سیکھا ہے ابوالحسن سے, تو 1 الف زیادہ ہو جائے گا. 1 الف جب وزن کریں گے اور حروف گنیں گے, کیونکہ فارسی اور اردو شاعری میں یہ اصول ہے کہ وہاں کوئی حرف علاوہ نہیں ہونا چاہیے, حرف علاوہ نہیں ہونا چاہیے, تو اس کو گرا دیا جاتا ہے. 1 حرف علاوہ ہو گیا. بہرحال تو اس لیے ابوالحسن کا الف کاٹ کے اس کو بوالحسن کہیں گے. جیسے وہ رہنمائے دین کو جانو امام ابو حنیفہ جیسے ہیں عالی مقام. تو ابو حنیفہ اگر کہیں گے تو الف زائد ہو جائے گا, اس کو کاٹنا پڑے گا. تو چونکہ شعر و شاعری میں ایک لذت ہے اور اس میں ایک راز بھی ہے. وہ راز یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت جس سے میٹھے کی طرف راغب ہوتی ہے نا,
چھوٹے بچے کی جب تحنیک کرتے ہیں، کیا نمک اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہے کوئی میٹھی چیز؟ کھجور چبا کے ہے نا، وہی تو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت میں مٹھاس ہے، مٹھاس کو پسند کرتا ہے، نمکین کو پسند نہیں کرتا. حالانکہ نمک بھی ضروری ہے، لیکن اس کی فطرت میں کیا ہے؟ مٹھاس ہے. ایک خاتون نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ وہ نو مسلم ہے. کہتے پہلے مجھے شکر، اس وقت کہتے ہیں اردو والے شکر، یعنی کھانڈ میٹھا، مجھے زیادہ پسند نہیں تھا، میں زیادہ نمکین پسند کرتی تھی. اس کے بعد اسلام قبول کر لیا. پھر کہیں کتاب میں پڑھا یا سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز پسند تھی کیا؟ تو اس کے سننے کے بعد میری فطرت ہی بدل گئی، ہر میٹھی چیز مجھے پسند ہونے لگی، جیسے شہد ہے، جیسے دوسری چیزیں ہیں. بہرحال تو انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ جب وہ کوئی شعر سنتا ہے اور پڑھنے والا ذرا گنگنا کر پڑھے تو اس کے اوپر ایک اثر آتا ہے. آپ نثر میں اللہ کی تعریفیں پڑھ لیں، زیادہ اثر نہیں ہوگا. اسی کو نظم میں پڑھ لیں گے تو اثر ہوگا. اور اس کی وجہ لکھی ہے اونچے درجے کے عارفین نے کہ ایک رگ انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے. اس کا کام کیا ہے؟ وہ پھڑکتی ہے کیا؟ لیکن کب پھڑکے گی؟ جب کوئی آدمی اشعار سنے. کیا سنے؟ جب اشعار سنے، کوئی شعر سنانے والا شعر پڑھ رہا ہے اور اچھی آواز سے پڑھ رہا ہے تو بس اور کوئی چیز اس کو پھڑکائے گی نہیں اس رگ کو. تو آدمی کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے. نعت شریف سن کر آدمی جو ہے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. تو بہرحال تو یہ ہے نظم، یہ ہے. نثر میں یہ چیز نہیں ہے، نثر میں یہ چیز. اب اس کے بعد ایک دوسری بحث ہے، قرآن پاک نثر ہے یا نظم ہے؟ نثر ہے یا ہے؟ تو یہ نثر ہی، لیکن اللہ نے اس نثر میں نظم کی چاشنی رکھی ہے. کیا؟ اس کو میں پھر دہراتا ہوں، ہے تو یہ کیا ہے؟ نثر ہے نا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. لیکن جب اس کو آپ پڑھیں گے نا کہ تجوید قرات کے ساتھ، تو اس میں وہ مٹھاس ہے جو نظم میں بھی نہیں، اس سے زیادہ مٹھاس اس میں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ فطرت انسانی جس چیز سے متاثر ہو اسی انداز کا کلام نازل کیا جائے اور پھر حکم دے دیا جائے اس قرآن کو ایسے پڑھ لو، ورتل القرآن ترتیلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا جو قرآن پاک کو یعنی تجوید کے ساتھ گنگناتے ہوئے نہیں پڑھ لے تو وہ ہم میں سے نہیں. وہ ایک تو ہے کہ بالکل کھانے والوں کے ساتھ تشبیہ ہو جائے، اس کی تو ممانعت ہے، لیکن جو اس کا اپنا انداز ہے. تو چونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھتے تھے تو آپ ایسے نہیں پڑھتے تھے الرحمن علم القرآن، نہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو ظاہر سی بات ہے تو یہ نثر کہتے ہیں، لیکن اس میں چاشنی کس کی؟ نظم کی. ہاں اس کی بھی اللہ نے رعایت رکھی ہے. بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا ردیف ملتا ہے آخر کے الفاظ. مثلا یہ وَالنَّجْمِ إِذَا خَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا. ایسا لگتا ہے جیسے اشعار ہیں. کیا ہیں؟ حالانکہ جب آپ حروف گنیں گے حروف کم زیادہ ہیں. حروف تو شاعروں کی طرح وہ رعایت نہیں رکھی گئی، نعوذ باللہ تو شاعر بن جائے گا، لیکن چاشنی وہی ہے. اور جب لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی کیونکہ وہ ان کے مناسب نہیں. نبوت کا مقام شاعروں کے مقام سے زیادہ اونچا ہے. شاعر لوگ تو ادھر ادھر کی لاتے ہیں. کچھ شعر اچھے بھی ہوتے ہیں، جیسے مثنوی شریف و اشعار میں ہے، اور اسی طرح سے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ کے وہ فرید الدین عطار کے پندنامہ ہے، وہ اشعار میں ہے. یا اسی طرح سے ہمارے اردو شاعرین کی شاعری بہت اشعار میں ہے. ڈاکٹر اقبال صاحب مرحوم کی شاعری ہے، دوسرے حضرات کی، یا بزرگوں نے بھی نعت خوانی کی ہے. تو اشعار تو اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار اس سے اونچا ہے. یہ تو نبی ہیں، لیکن یہ جو کلام سنا رہے ہیں، یہ جو کلام سنا رہے ہیں اس میں چاشنی ایسی ہے جیسے اشعار پڑھ رہے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک نثر ہے، لیکن چاشنی اس میں کیا ہے؟ نظم سے زیادہ ہے.
بہرحال تو جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ تو نعوذ باللہ من شاعر ہیں، تو کبھی شاعر کہتے تھے، چونکہ متاثر بھی بہت ہوتے تھے. کہتے ہیں چونکہ جسے جادو سے آدمی متاثر ہو جاتا ہے تو گرویدہ ہو جاتا ہے، ایسے گویا کہ اس میں ایسا اثر ہے، تو اس نے اس کو سحر کے ساتھ تشبیہ دے دی کفار نے. تو اس لیے جو سنا رہا ہے کلام اس کو شاعر کہا، اور جیسے چونکہ متاثر ہو رہے ہیں اس لیے کسی نے نعوذ باللہ ساحر بھی کہا. ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص پیچھے تھے، اس نے کہا اللہ اکبر، بڑا شاعر ہے، شاعرانہ کلام. تو حضرت نے پڑھنے نماز وما هو بقول شاعر، کیا یہ شاعر کا قول نہیں، قلیلا ما تؤمنون، بہت کم لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. بہرحال یہ ہے. تو آپ نے اس وقت فرمایا صحابہ کرام سے اور سب لوگوں سے، مکہ شریف کے رہنے والے لوگوں سے، کہ لوگوں آپ مجھے مطالبہ کرتے ہیں معجزات کا، معجزہ دکھاؤ تب ہم آپ کو نبی مانیں گے، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کر دو. تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ آپ معجزات مجھ سے مانگتے ہیں تب ہم آپ کو نبی مانیں گے. فرمایا کہ میں نے زندگی تمہارے اندر گزاری ہے 40 سال. کتنے؟ تو 40 سال کوئی شخص کہیں گزارے گا تو اس کی زندگی پوشیدہ رہے گی، چھپی ہوئی رہے گی؟ کیسے رہے گی؟ اور آپ کہیں گئے بھی نہیں کہ کہیں 10 سال کے لیے گئے ہوں، کہیں 5 سال، کہیں سال کے لیے. بہت زور لگا کہ ایک مرتبہ آپ جو ہے وہ 2 سفر صرف ثابت ہیں. ایک بچپن کا، ظاہر سی بات بچپن کا سفر تو سفر ہی کیا ہے. ایک مرتبہ آپ مال لے کر گئے تھے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس کے علاوہ اور کوئی سفر منقول نہیں ہے. یا اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ گئے تھے مدینہ طیبہ، ظاہر سی بات وہ کون سا سفر ہے؟ اس وقت عمر مبارک 6 سال کی تھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم معجزات مانگتے ہو، کیا تم نے غور نہیں کیا کس بات؟ کہا کہ میری زندگی خود معجزہ ہے. کیا ہے؟ میری زندگی خود معجزہ ہے. لقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. تو وہ یہ بات مانتے تھے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بے داغ ہے. کیا؟ بے داغ زندگی ہے. ثابت نہیں کہ کوئی کر سکتا کہ نعوذ باللہ آپ کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نکلا ہو، کبھی آپ نے خیانت کی ہو، کبھی آپ نے دھوکہ دیا ہو. آپ کے اندر تو عجیب و غریب صفات ہیں، مہمان نوازی ہے، سخاوت ہے، سچائی ہے، پاک دامنی، یہ ساری چیزیں. یوسف علیہ السلام فرمایا اگر میں ایسے نکلوں گا پھر میں تبلیغ کروں گا، واعظ پڑھ لوں گا تو لوگ کہیں گے جناب آج تو واعظ پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے یہ ہوا اور وہ ہوا اور یہ ہوا. حضرت نے فرمایا بس میرا مقصد اتنا ہی ہے، باقی زلیخا اور عزیز مصر کو سزا دینا یا کسی کو رسوا کرنا نعوذ باللہ من ذالک، یہ میرا مقصد نہیں ہے. تو اور مجھے مقصد یہ تھا کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی. میں نے خیانت ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. اللہ تعالیٰ تو خیانت کرنے والوں کو تو کبھی ہدایت بھی نہیں دیتا ہے. چونکہ جب ثابت ہو گیا حضرت بالکل پاک ہیں، منزہ ہیں، بے داغ ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی کہے گا کہ جناب حضرت تو بہت ہی اپنے نفس کی پاکی بیان فرماتے ہیں. اس سے دوسرا جملہ فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. کہ لوگوں میں اپنے آپ کو پاک نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو میں دعویٰ نہیں کرتا. کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو صرف برائی ہی سکھلاتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر وہ شخص جس پر اللہ رحم کرے. خلاصہ یہ ہے کہ مجھ پر اللہ نے رحم کیا ہے، اس لیے مجھے اللہ نے جگہ جگہ بچایا ہے. ورنہ نفس تو آدمی کو گناہوں کے حکم دیتا ہے. یہ تو بطور عاجزی کیا آپ نے فرمایا، ورنہ ظاہر سی بات آپ تو نبی تھے نا. نفس مطمئنہ کے بارے میں لکھا ہے انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے پہلے ہی نفس مطمئنہ دیا جاتا ہے. ہاں اہل اللہ محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں تو ان کا نفس مطمئنہ. بہرحال یہاں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء. اس کی تفصیل تو آ گئی. نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ جو برائی کا حکم دے دے. اور کتابوں میں لکھا ہے نفس امارہ یہ ہے کہ گناہ کر کے خوش ہو جائے. کیا؟ گناہ کر کے اور راحت محسوس کرے، یہ نفس امارہ ہے. اچھا گناہ کر کے خوش ہو رہا ہے اور راحت محسوس ہو رہی ہے، نافرمان نفس ہے، اسی کو نفس امارہ کہا. اور اگر گناہ ہو گیا لیکن نفس پچھتاتا ہے
ندامت محسوس کرتا ہے تو نفس لوامہ ہے. کیا ہے؟ اور اگر گناہ ہی اچھا نہ لگے، کیا گناہ ہی اچھا نہ لگے، اس کا تصور بھی ٹھیک نہیں لگے گا. کوئی بھی گناہ ہو تو دل اس کو برداشت نہیں کرتا ہے، معمولی خلاف شریعت ہے دل مانتا نہیں ہے، اور طبیعت ایسی بن گئی ہے گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اس کا تصور بھی اچھا نہیں لگتا. شریعت کا پابند ہے تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اس کو نفس اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں اس کی تفصیل چونکہ آ گئی ہے. تو نفس چونکہ برائی کا حکم کرتا ہے، اس لیے حکم دیا گیا ایمان والوں کو کہ اپنے نفس پر محنت کریں. قد افلح من زکاہا، کیا؟ قد افلح من، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، تمام برائیوں سے اپنے نفس کو بچایا. وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہو گیا وہ، ناکام ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھسا دیا. تو اس لیے قرآن پاک نے بھی فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی سارے گناہوں کو چھوڑ دو. ایک صاحب مجھ سے ملے، اس نے کہا اللہ کا فضل ہے، کہا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ غیبت وہ کرتا نہیں، سنتا بھی نہیں، کوئی کرے گا تو ڈانٹ دیتا ہے. جھوٹ بولنے کا تو وہاں تصور ہی نہیں، یعنی وہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا پڑھا لکھا ہے، ایک اچھے عہدے پر ہے، تو یہ ساری چیزیں، حسد نہیں، غرور نہیں، دکھاوا نہیں، نمازوں کا پابند، تلاوت، ذکر و اذکار، یہ ساری چیزیں. کہتے ہیں البتہ ایک گناہ مجھے چھوٹتا نہیں. کیا؟ بال بچوں والا ہے. خود ہی کہا کہ وہ ہے کہ بدنگاہی. کیا؟ کہا کہ یہ مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے. مجھ سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے درد محبت. کیا؟ درد محبت میں ایک مستقل بیان اس کا ہے نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں. اور حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے بھی وہ جو ان کے خطبات ہیں اصلاحی خطبات، ان میں بھی اس کا تذکرہ ہے. بہرحال اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو بلاؤ، اس شخص کو بلاؤ میرے پاس. تو آیا قاصد جیل خانے میں، اور ٹانگا ساتھ لایا، پالکی، اور بھی کچھ افراد تھے ان کے جو خاص لوگ تھے. کہتے ہیں اس کو اکرام کے ساتھ اور احترام کے ساتھ لاؤ. تو وقال الملک اتونی بہ، بادشاہ نے کہا اس کو لاؤ میرے پاس. استخلص النفسی، اب میں اس کو خالص رکھوں گا اپنے کام کے لیے. مطلب تو یہ ہے کہ عزیز مصر جو ہے زلیخا کا شوہر، وہ چونکہ یوسف علیہ السلام کا مالک تھا، کہا ہم اس کی غلامی کو چھڑوا دیں گے اس سے، اب وہ ان کا غلام نہیں رہیں گے. عزیز مصر الگ تھا اور بادشاہ الگ تھا. بادشاہ کو ملک کہا اللہ تعالیٰ نے، اور عزیز کو عزیز مصر کا عزیز کہا کہ اب یہ ان کی غلامی میں نہیں رہے گا. اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہا کہ اس کو بلا ہمارے پاس. تو گیا وہ شخص، پہنچا وہاں، اجازت لے لی جیل والوں کو، بادشاہ کا حکم سنا دیا، اندر داخل ہو گئے. یوسف علیہ السلام سے سارا ماجرا سنایا، کہ چلو تیاری کر لو. تو جب معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام تو اب آزاد ہو رہے ہیں جیل سے، تو جو وہاں جیل کے قیدی تھے سبوں کے اوپر غم ٹوٹ گیا. کیا؟ غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا اور رونا شروع کر دیا. کہتے ہیں یوسف آپ ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہو، اتنے سال آپ ہمارے ساتھ رہے، ہم کو جیل کی سختی ہی معلوم نہیں ہوتی تھی یہ سختی ہے. آپ کے مقدس چہرے کو دیکھتے تھے، آپ کی پیاری پیاری باتیں سنتے تھے، اور انہوں نے بہت محنت کی ان کے اوپر. وہ سارے مسلمان ہو چکے تھے جیل میں ہی، سوائے چند ایک کے. باقی تقریباً سارے جتنے بھی قیدی تھے وہ سب موحد ہو چکے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم یوسف علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارا کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں ضرور بادشاہ کے پاس جا کر آپ کی بات رکھ لوں گا، تو آپ گھبرائے نہیں، آپ صبر سے کام لے. تو بس دعائیں دے دے کر دروازے تک وہ سارے آ گئے، اور آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، اور گلے لگا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو. یوسف علیہ السلام نکلے وہاں سے، تو بادشاہ نے کہا اس کو کہو کہ لباس بدل کے آئے. کیا؟ وہیں سے. کیوں؟ وہ تو قیدی ہے نا، تو قید میں تو رہتے ہی ہیں. تو ان کے لیے ایک نیا لباس بھیجا گیا کہ یہ لباس پہن لیں، وہ شاہانہ لباس. تو حضرت نے غسل فرمایا، شاہانہ لباس لگایا اور آ گئے.
پھر بادشاہ کے پاس پہنچے، دربار بالکل حاضر تھے، درباری وغیرہ سارے لوگ. تو بادشاہ خود استقبال کے لیے کھڑا ہوا، تو حضرت سے مصافحہ کیا، اس کو گلے لگایا، احترام کے ساتھ اپنے برابر میں کرسی پر اس کو بٹھایا. تو کہا آپ تشریف رکھیں یہاں. یہ ہے فلما کلمہ، جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے بات کر لی، وہ حیران ہو گیا، ایسا فصیح و بلیغ، اور بادشاہ کو سلام بھی کیا. کتابوں میں لکھا بادشاہ بہت زبانیں جانتا تھا. کیا تفسیر میں لکھا تو تقریباً 70 زبانیں. حضرت نے اس کے ساتھ عربی میں بات کی. اس نے کہا یہ کون سی زبان ہے؟ انہوں نے کہا یہ عربی ہے. پھر انہوں نے کہا میں عربی نہیں جانتا. بادشاہ نے کہا میں عربی. پھر حضرت نے عبرانی میں بات کی. اس نے کہا یہ کون سی زبان ہے؟ کہا یہ تو ہمارے آبا و اجداد کی زبان ہے، عبرانی. اب بادشاہ جس زبان میں بات کرتا تھا حضرت اس زبان اس میں جواب دیتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر زبان سکھائی تھی خود ہی. بادشاہ بہت حیران ہو گیا کہ یہ شخص کیسا عجیب و غریب ہے اور اس کا کلام کیسا پیارا ہے. تو بادشاہ نے کہا اب میں خود اپنے کانوں سے تعبیر سننا چاہتا ہوں. ابھی تو میں نے اس کے ذریعے تعبیر سن لی، لیکن اب میں خود سننا چاہتا ہوں. ظاہر سی بات خواب بھی تو عجیب تھا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تعبیر سے پہلے میں آپ کو خواب بتاتا ہوں تفصیل کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ جو خواب آپ نے دیکھا. جو خواب میرے پاس تو صرف اتنا آیا کہ 7 گایوں نے 7 گایوں کو کھا لیا، اور اس کے بعد 7 بالیاں خشک تھی، 7 بالیاں ہری تھی. تو اس کے علاوہ تو اب میں تفصیل بتاتا ہوں. یوسف علیہ السلام تفصیل بتا دی. آپ نے یہ دیکھا، اور گائیں اس رنگ کی تھی اور اتنی موٹی تھی، اور ان کے تھن بھرے ہوئے تھے دودھ سے، اور وہ نکلی ہیں دریائے نیل سے. اس کے بعد کیچڑ سے اس رنگ کی گائیں نکلی، اور ان کے نکیلے دانت تھے، اور ان کے پنجے ایسے تھے. یہ ساری تفصیلات بادشاہ کہتے ہیں بالکل یہی ہے، بالکل یہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے بادشاہ نے ساری تفصیل تو بتائی نہیں تھی اس کو، صرف اتنا بتایا اجمالی طور پر. کہنے لگے کہ تعبیر سے زیادہ حیرانگی مجھے اس پر ہے آپ یہ تفصیل کیسے بتاتے ہیں. انہوں نے کہا میرے اللہ نے مجھے سکھایا ہے. تو بہرحال بادشاہ بہت حیران ہو گیا. کہا اب سناؤ کام کیسے ہوگا، کام کیسے ہوگا اور کیسے نمٹا جائے گا اس سے، قحط سے. تو حضرت نے فرمایا اس کے لیے کام کرنا پڑے گا کہ غلہ دگنا اگانا پڑے گا ہر سال. کتنا؟ دگنا. تو دگنا کیسے اگے گا؟ کہا جو زمین جہاں ملے اس کو آباد کرنا پڑے گا. بعض مرتبہ زمیندار کے پاس بہت زمین ہوتی ہے نا، ارے یہ حصہ چھوڑ دو سال بھر کے لیے تو اس میں سے غلہ نکلتا ہی ہے. فرمایا کہ پورے مملکت میں اعلان کرا دو جہاں بھی زمین ملے جس کے پاس جتنا بھی ہے، زمین تو ہے ہی، کوئی 1 انچ بھی خالی نہ رہے، اس میں غلہ بونا ہے لیکن دگنا نکلنا چاہیے. کیوں کہ ایک تو سال بھر کے لیے اور ایک سال کے لیے وہ اسٹاک رکھنا ہے. تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، تو لیکن وہ جو غلہ رکھا جائے گا اس کو کیا کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے یہ شکل ہے کہ اس کے لیے گودام بنائے جائیں، اور جب ہم کاٹیں گے تو اس کو بوسے میں ایسے رکھنا ہے، بالیوں کے سمیت رکھنا ہے. یعنی لون جو چھمن سنے. تو بادشاہ نے کہا اتنا کام کون کرے گا؟ کیا اتنا کام بہت مشکل ہے. حضرت نے فرمایا یہ کام میرے سپرد کر لو. کیا کر لو؟ میرے سپرد کر لو. تو کہا کہ بادشاہ نے کلام کیا تو کہا کہ انک الیوم لدینا مکین امین، آج کے بعد آپ کے ہمارے پاس جگہ ہے اور آپ مکین بھی ہیں اور امین بھی ہیں. کیا کہ آپ معتبر ہیں، ہمیں آپ کے اوپر پورا اعتماد ہے، آپ صاحب وجاہت ہیں آج کے بعد، اور آپ امانت دار بھی ہیں، ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے. تو حضرت نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. کہا مجھے آپ ملک کے خزانوں پر مقرر کر لیجیے، اس کے وزیر خزانہ. فرمایا انی حفیظ علیم. کا دیکھو میں حافظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں. کیا مفسرین نے لکھا، یہ نہیں کہا میں حسین ہوں، کیا اس کا تذکرہ نہیں کیا، کہا حسن کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. البتہ میں حفیظ ہوں، میں نگہبان ہوں، نگران علیم میں جاننے والا ہوں کہ یہ کام کیسے کیا جائے گا. بادشاہ نے کہا کہ بس آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں، تو ہمارے بس میں نہیں ہے. اب یہاں پر علماء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا لو. کیا بنا لو؟ تو یہ تو عہدہ طلب کرنا ہے.
عہدہ طلب کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ سے فرمایا کہ کبھی کوئی عہدہ طلب نہ کرنا، کیا امارت طلب نہ کرنا، مجھے امیر بنا لو، کہ اگر تم نے خود سوال کر کے کوئی عہدہ حاصل کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد بالکل نہیں ہوگی، اسی کے حوالے کر دیا جائے گا، اور پھر اس کی وجہ سے تم لغزشوں اور خطاؤں سے بچو گے نہیں۔ ہاں اگر بغیر درخواست کے، بغیر طلب کے تمہیں کوئی عہدہ مل گیا، عہدہ دے دیا گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے تمہاری مدد ہوگی، اعانت ہوگی، اور جس کی وجہ سے تم اس عہدے کے حقوق کو پورا ادا کر سکو گے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عہدہ طلب کیا، درخواست کی، آپ نے فرمایا اِنَّا لَن نَسْتَعْمَلَ عَلَىٰ عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، کہ ہم اپنا عہدہ کسی ایسے شخص کو کبھی نہیں دیتے جو اس کا طالب ہو، جو اس کا طالب ہو۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت نے کیسے فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو آدمی عہدہ طلب کرتا اپنی لالچ کے لیے، کس کے لیے؟ اور اس کے لیے طلب جاہ کے لیے، میں مشہور بن جاؤں گا اور کرسی مجھے ملے گی اور خوب مال میرے پاس آئے گا۔ ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ اس کام کو میرے علاوہ کوئی کر نہیں سکے گا، میرے علاوہ کوئی، اور اس میں جاہ اور مال کی کوئی لالچ نہیں ہے، صرف مقصود یہ ہے کہ مخلوق خدا کو نفع پہنچے، مخلوق خدا کو نفع پہنچے، کہتے ہیں اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مانا نہیں امیر المومنین بننا، صحابہ کرام پیچھے پڑھ کے بننا پڑے گا کیا؟ ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب معلوم ہوا کہ اب تو زندگی کے آخری ایام ہیں، تو آپ نے حضرت عمر فاروق کو فرمایا کہ تم یہ قبول کر لو۔ انہوں نے کہا میرے بس میں نہیں، میرے بس میں اس لائق نہیں ہوں۔ حضرت نے خط لکھوایا حضرت ابوبکر صدیق نے، اور اس کے بند کر لکھا اس کو قبول کر لو، دستخط کر لو۔ انہوں نے کہا اس میں لکھا کیا ہے؟ کہا جو بھی لکھا ہے کرنا پڑے گا، جو بھی لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ امیر المومنین کا حکم ہے۔ حضرت نے پڑھا، اس میں لکھا ہے کہ آپ میرے بعد امیر المومنین ہوں گے۔ انہوں نے کہا میرے بس میں نہیں۔ کہا تلوار لاؤ، کیا تلوار لاؤ، ابھی نمٹا دیں گے ان کا کام۔ تو کہا یہ حکم ہے میرا، کیوں نہیں مانیں گے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مانتے ہیں۔ تو بہرحال کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی کام کہیں ہو، معلوم ہو کہ اس کام کو مجھ سے زیادہ کوئی انجام دینے والا نہیں ہے، تو اس وقت اس کو پیش کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، تاکہ کام ہو جائے گا۔ مثلا جمعہ کا دن ہے اور امام صاحب جام میں پھنس گئے، کیا وہ آ نہیں رہے ہیں، تو اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، امام صاحب ہی نہیں آئے، تو مسجد کا پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ بھائی آپ میں سے کوئی اگر کوئی ہو خطبہ جس کو یاد ہو، جو نماز پڑھا سکے، نماز وائل نہ کیا وائل، تو اس وقت آپ کہیں گے جناب میں تو حقیر ہوں، میں تو عاجز ہوں، ہے نا، میں تو ناکارہ ہوں، سیاہکار ہوں، گناہگار ہوں۔ یہ نہیں چلے گا۔ جس کو معلوم ہے کہ میں نماز پڑھا سکتا ہوں، خطبہ دے سکتا ہوں، اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اس کو کہ بھائی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نماز پڑھاتے ہیں۔ اس وقت اس کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو آگے بڑھائے۔ اب گاڑی ایک آدمی چلا رہا ہے، راستے میں ڈرائیور بیمار ہو گیا، وہ چلا نہیں پاتا ہے نا، تو کوئی اناڑی بیٹھے گا اسٹیئرنگ کے اوپر، تو وہ تو پتہ نہیں کیا کرے گا، تو اس وقت کہیے کہ بھائی آپ پیچھے ہٹو، بات سمجھا گئی، میں خود گاڑی چلاؤں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے یہاں ملک کا نظام تھا، کیا تھا، اور پورے ملک کو قحط سے بچانا تھا، تو حضرت تھوڑی فرمائیں گے جناب ہم تو عاجز ہیں اور بندہ ضعیف و ناتوان ہے، آپ کسی اور کو کہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کام میرے ہاتھ میں دے دو۔ کیا آپ کو معلوم تھا کہ میرے علاوہ اس کام کو کوئی کر نہیں سکے گا؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو کام کروں گا تو اللہ کے مشورے سے کروں گا، میرے پر وحی نازل ہو جائے گی، اللہ جو مجھے فرمائیں گے یہ کرو اور وہ کرو، میں ویسے ہی کر لوں گا۔ اور انتظام کوئی 1000 2000 آدمی کا تھوڑے کرنا ہے، پورے ملک کا، پورے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا مجھے تم وزیر خزانہ بنا لو۔ کیا بنا لو؟ اجلنی علی خزائن الارض۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا بہت ٹھیک ہے، میں سارے اختیارات آپ کو دیتا ہوں، جہاں چاہیں جیسے چاہیں، اور اب صرف اتنا رہے گا کہ تخت پر تو میں رہوں گا، تخت پر تو باقی سارے اختیارات آپ کو ہیں۔
اس پر علماء کرام نے ایک اور مسئلہ بھی لکھا ہے کہ بادشاہ تو کافر تھا اس وقت، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، تو کافر کا عہدہ قبول کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں اس وقت ناجائز ہے جب وہ غلط کام کرائے، کیا کرائے، غلط کام کر اسے کہیں ہم اس کے لیے نہیں ہے، لیکن چونکہ بادشاہ نے اس کو سارے اختیارات دیے تھے کہ بھئی آپ کو ہر چیز کا اختیار ہے، اور جہاں جتنے پیسے خرچ ہو جائیں آپ خالی یہ چابیاں لے لیجئے، چابیاں، تو اس کے لیے بادشاہ نے ایک دربار بلایا وزراء کا، تو ان سے کہا کہ یہ وزیر خزانہ ہے، یہ وزیر آج کے بعد عزیز مصر یہی رہیں گے۔ تو اس کے بعد اس زمانے میں جب اعلان کیا جاتا تھا تو ایک آتا تھا، وہ منادی اس کو کہتے تھے، کیا جی، وہ ڈول بجاتا تھا، برونٹے سنا تھا پہاڑی ویل، کیا سو یوان بازر ٹاؤنس مز پتہ سہ پہاڑے وائن، پتہ ونان کہ یہ سا ڈی سی آفس پہ کیا حکم آمت، تحصیلدارن کیا فرمو یا بجلی فیس یمس بقایا سہ دین سا، تو یہ اعلان کرا جاتا تھا۔ آج تو واٹس ایپ پر آ جاتے ہیں نا میسیج، آج تو موبائل پر آتا ہے، اس لیے بادشاہ نے کہا کہ سب لوگوں کو کیسے پتہ چل جائے گا، وزراء کو تو معلوم ہو گیا، تو آپ نے ان کو بلایا ڈول بجانے والوں کو، کن کو، کہا کہ جاؤ ڈول بجاؤ اور پورے شہروں میں جاؤ، یہاں بھی متعین تھے آدمی، وہاں بھی متعین، وہ کیا تھے کہ یوسف علیہ السلام، یوسف کو وزیر خزانہ بنایا گیا ہے، اس لیے ہر شخص کے اوپر ضروری ہے کہ وہ ان کی اطاعت کرے۔ بس جا گیا، ادھر گیا، وہاں بھی ڈول بجایا، لوگ کہتے تھے بھائی کیا ہو رہا ہے، یہ تو بادشاہ کا قاصد ہے، ڈول بجا رہا ہے، بھائی کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا گیا ہے، اس لیے وہ جو جہاں جائیں ان کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ اب یوسف علیہ السلام وہاں نہیں بیٹھے اندر، نہیں، کہا کہ ٹھیک ہے مجھے کام کرنا ہے مجھے، تو چلے گئے اور سب سے پہلا کام جو کیا انہوں نے، وہ گوداموں کی تعمیر شروع کر دی، گوداموں کی، اور شہر میں گودام نہیں بنائے، انہوں نے کہا کہ شہر میں گودام بنائیں گے تو جگہ کیسے رہے گی، کل تقسیم بھی کرنا ہے، سارا ملک آئے گا غلہ لینے کے لیے، تو شہر سے باہر نکلے جہاں بہت وسیع میدان تھا، تو وہاں آپ نے کھدائی کا کام شروع کیا اور کہا کہ کام لگا، تو خود نگرانی کرتے تھے، تو 7 گودام بنوائی، کتنے، اور پھر اس کے بعد خود نگرانی کرتے تھے، گاؤں گاؤں جاتے تھے ٹانگے کے اوپر، اور سپاہی بھی ساتھ رہتے تھے اور دوسرے بھی ساتھ رہتے تھے، کیونکہ اب تو وزیر ہیں، وہ جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ زمین خالی کیوں پڑی ہوئی ہے، فوراً اس میں جو ہے وہ غلہ بیج اس میں ڈال دو، تو پورے نگرانی کرتے تھے دور دور تک، بہت دنوں کے بعد، کبھی 3 مہینے کے بعد، کبھی 6 مہینے کے بعد مصر کے اس میں واپس آ جاتے تھے شہر میں۔ اس طرح سے یوسف علیہ السلام نے یہ سارا کام کر لیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم غلہ اپنے پاس رکھو، وہ جو سرکاری زمین ہے اس میں جو غلہ نکلے گا، اور جو گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے ان سے، زمینداروں سے، وہ سب گوداموں میں رہے گا، وہ سب اس کو گوداموں میں رکھ لیا، اور گوداموں کے اوپر نمبر لگا دیے گئے، اس سال کا غلہ اس گودام میں رہے گا، بس برابر ہو گیا اس کو تالا لگا دو، اس کو، تاکہ کوئی اندر جائے کچھ نہیں، بس پھر اس کے بعد دوسرے سال کا دوسرے میں۔ تو حضرت نے یہ ہدایت دی تھی، اور عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت نے اس کے بعد ایک ہی وقت کھانا کھایا، کیا، ایک ہی وقت، کہا کہ آج کے بعد جو ہم 2 وقت کی وجہ کیا کریں گے، ویسے انبیاء علیہ السلام تو کھاتے ہی کم ہیں، قرآن پاک میں ہے مومن کم سوتا ہے، مومن، حدیث میں ہے مومن کم کھاتا ہے۔ ایک قلندر سے میری ملاقات ہو گئی، تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، وہ سادات خاندان سے، قلندر ہے سادات خاندان سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 2 ان کے پیچھے تھے، ایک قلندر تھا ایک اور شخص تھے، تو 2، اس کے بعد جب نماز ختم ہو گئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلندر نے، کہ کچھ نصیحت فرما دیں، تو حضرت نے فرمایا میں نے کم کھایا، آپ بھی کم کھایا کرو، میں نے کم کھایا آپ بھی، تو اس کے بعد وہ اس نصیحت پر عمل کر رہا، آج بھی کر رہا ہے۔ تو پہلے 76 کلو اس کا وزن تھا، کتنا، اس نے خود کہا کہ میں 76 کلو تھا، تو تقریباً مہینہ بھر پہلے اس سے ملاقات ہو گئی، اس نے کہا اب 51 کلو ہے، کتنے، 51 کلو ہے۔ بہرحال تو یوسف علیہ السلام نے یہ ایسا انتظام کیا کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، تو پوری نگرانی میں تھے، یہ نہیں کہ بادشاہوں کی طرح اس پر بیٹھے تھے، کس پر، طاقت پر نہیں،
دن اور رات لگے ہوئے تھے اسی میں، گودام بنوانا، زمین کھدوانا، نگرانی کر لینا کہ غلہ سب کے پاس بیج پہنچا نہیں پہنچا، آب پاشی کا انتظام، یہ ساری چیزیں کرتے رہتے تھے. اور تو 7 سال تک غلہ جمع کر دیا. کتنے سال تک؟ 7 سال کا، 7 سال گوداموں میں. اور ان 7 سالوں میں بارشیں برس رہی تھی، وقت پر بارش برس رہی تھی، اور لوگوں کو پورا یقین ہوا تھا کہ 7 سال کے بعد کیا آئے گا، کہتا آئے گا. 7 سال ختم ہو گئے، اس کے بعد بارش بند ہو گئی. بارش، لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حضرت نے اتنے دنوں میں انتظامات کرائے تھے، رجسٹریاں بنوائی تھی کیا جی، اس میں لکھے تھے مردم شماری ہے نا کہ کس کے پاس کتنے افراد ہیں گھر میں، ورنہ تو کوئی آئے گا مجھے 10 کوئنٹل دے دو، کوئی کہا مجھے 20 کوئنٹل دے دو، نہیں، بس الگ الگ. اور ایک کام یہ کیا تھا، غریبوں کی فہرست الگ بنائی تھی اور امیروں کی فہرست. لیکن نبی کیسے ہوتے ہیں، اللہ اکبر. تو غریبوں کی فہرست الگ بنائی کہ ان سے پیسہ نہیں لیں گے، ان سے پیسہ انہیں بغیر پیسے کے راشن دیں گے. اور امیروں کی فہرست الگ بنائی تھی، امیروں کے پاس بہت روپے پیسے ہیں، ان سے تھوڑا ہم لے لیں گے. تو غلاموں کی لسٹ الگ بنائی تھی کیا، تو جو غلام آزاد ہوا ہے اس کو مفت میں راشن ملے گی، جو غلام کسی کی غلامی میں ہے اس کو نہیں ملے گا. کیوں؟ اس کی ذمہ داری تو آقا کے پاس ہے، آقا کے اوپر ہے. تو بہرحال اس طرح سے یہ رجسٹریاں تقسیم تیار ہو گئی. اور پھر ایک ایک خاندان کو بلایا جاتا تھا، اور وہ تو کہے نہ کہے تو خود کہتے تھے کہ ہاں تمہارا کیا نام کیا ہے، میرا نام یہ ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، ہاں آپ 5 افراد ہیں گھر میں، ہاں ٹھیک ٹھیک ہے 5 افراد ہیں. وہ کہتے کہ بھائی اس کو 5 من گیہوں دے دو. کتنے؟ 5 من گیہوں دے دو. چلو بھائی آپ تو کیا نام ہے فلاں کا، مالداروں میں، وہاں تو مالدار سے اتنے پیسے بھر دو، اتنے پیسے. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے یہ بھی کہا کہ مصر میں تو قحط صرف مصر میں نہیں رہے گا، مصر کے علاوہ بھی قحط رہے گا. اور پھر جب لوگ سنیں گے مصر میں غلہ تقسیم ہوتا ہے وہ آ رہے ہیں، ان سے ہم پیسے لے لیں گے، زیادہ نہیں لیں گے لیکن کم از کم اپنا پیسہ لیں گے. وہ پیسہ کہاں رہے گا؟ وہ خزانے میں رہے گا. کس میں؟ تو اس سے ملک کی جو معیشت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. تو یہ کلام سنتے وہ حیران ہو گیا کہ کیا شخص ہے یہ. تو بہرحال اس میں یہ آیا، حضرت نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے قدرت دی یوسف علیہ السلام کو، کیا دی؟ زمین میں. میں نے اس کو تمکین دے دی اور اس کو بادشاہ بنایا، اس کو حکومت اور غلبہ دے دیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں چاہے وہاں رہے، جہاں چاہے. اب کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ کی قدرت دیکھ لیجئے. ایک وقت تو وہ یہ تھا کہ ان کو بازار میں لایا گیا اور ان کو وہاں بولی لگی کون اس غلام کو خریدے گا. بہت سارے لوگ آئے، وہاں غلاموں کی منڈی لگی رہتی تھی. یوسف علیہ السلام کو اونچائی پر بٹھایا گیا، سب لوگ آتے تھے دیکھنے کے لیے. کتنا ہے؟ 500 روپے. کتنے؟ 1000 روپے. یوسف علیہ السلام دیکھ رہے تھے جب چھوٹے تھے کہ ٹھیک ہے بولی لگ رہی ہے. تو آخر میں عزیز مصر آیا تھا، اس نے کہا بہت حسین و جمیل فرشتے کی طرح لگ رہا ہے. کہا اس کو کتنی قیمت ہے؟ اتنی قیمت ہے. انہوں نے کہا اتنی قیمت لے لو اور چلو میرے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں چاہے وہاں. یوسف علیہ السلام کے لیے سارا مصر انہی کا ہے. نصیب برحمتنا من نشاء. سبحان اللہ. ہم پہنچا دیتے ہیں اپنی رحمت سے جس کو چاہیں جتنا چاہیں. یعنی اب یہ جو ہے سب یہ میری رحمت سے ہوگا. نصیب برحمت من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین. سبحان اللہ. ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے. یعنی نصیب برحمتنا، ہم نوازتے اپنی رحمت سے من نشاء جس کو چاہیں. ولا نضيع اجر المحسنین، ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. ولا اجر الآخرت خیر، اب رہا آخرت کا اجر ثواب وہ زیادہ بہتر ہے. للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے. وکانوا یتقون، اور جو متقی ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اجر کچھ دنیا میں ہی دیتے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نیک اعمال کرتا ہے، لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ یہ نیک ہے، صالح ہے، تو اس سے کوئی نقصان تو نہیں؟ فرمایا یہ فی الحال جلدی اجر ہے.
کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اصل میں آخرت میں یہ تو فی الحال نقدی ہے، باقی کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آخرت کا اجر دنیا کے اجر سے بہت زیادہ ہے. یوسف علیہ السلام چونکہ متقی اور پرہیزگار تھے، اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے اجر کو کیسے ضائع کرتا. تو اس کا ایک بدلہ ہم نے دنیا میں ہی دے دیا کہ غلام تھے، اب ان کو بادشاہ بنا لیا اور عزت دے دی ان کو. اور بے گھر تھے جب آئے تھے، کوئی گھر ہی نہیں تھا، اب گویا سارا مصر ان کا اپنا ہے. تو بہرحال یہ فرمایا، ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. جب آپ خندق کھود رہے تھے، یا اللہ اصل عیش اور راحت تو آخرت کا عیش ہے، مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما دیجیے. تو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، چاہے دنیا کا کام ہو، دین کا کام ہو، تو اگر نیت صحیح نہیں ہے تو وہ دین کے کام سے بھی دنیا کمانا چاہتے ہیں. دنیا تو بہرحال دنیا ہے ہی. ان کے لیے فرمایا کہ آخرت میں ان کو اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے. تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ لوگوں سنو، دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے. دنیا عارضی اور اس دنیا میں ہر نیک و بد کا حصہ ہے. اور یاد رکھو آخرت مقرر وقت پر آنے والی ایک سچی اور اٹل حقیقت ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ خود فیصلہ فرمائیں گے. پھر فرمایا اس لوگوں سنو، ساری خیر، سارا عیش، سارا آرام، ہر طرح کی خوشگواری جنت میں ہے، اور سارا شر، دکھ سب دوزخ میں ہے. فرمایا خبردار ہو جاؤ، جو بھی عمل کرو گے اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرتے ہوئے کرو، اور یقین رکھو کہ تمہارا کیا ہوا عمل تمہارے سامنے ضرور آئے گا. جس شخص نے ذرا بر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. یہ آخر میں قرآن پاک کی آیت پڑھ لی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرا برابر کوئی برائی کی ہوئی وہ اس کو پالے گا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد قحط پڑ گیا، تو دور دور تک بات پہنچ گئی کہ بھائی صرف مصر میں غلہ ہے اور کہیں نہیں ہے. اور یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، والدین وغیرہ، ان کے پاس زیادہ بھیڑیں تھیں، بھیڑ تھی، بکریاں تھی، یہ سارے چوپائے وغیرہ، اسی سے وہ گزارا چلاتے تھے، اور تھوڑی سی زمین بھی تھی. لیکن جب بارش ہی نہیں ہوئی تو وہاں بھی قحط پڑ گیا. قحط پڑنے کے بعد اب وہ بھی پریشانی مبتلا ہو گئے. تو جب انہوں نے سنا کہ مصر میں کوئی بادشاہ ہے اور وہ بڑا رحم دل ہے، بڑا نیک ہے اور متقی پرہیزگار ہے، لوگوں کو مفت تقسیم کرتا ہے غلہ غریبوں کو، اور تھوڑا سا لیتا بھی ہے، تو انہوں نے والد صاحب سے مشورہ کیا کہ ہم بھی جائیں. والد صاحب نے فرمایا ہاں جاؤ جاؤ. انہوں نے کہا سارے بھائی جائیں؟ کہا نہیں، ایک کو میرے پاس رکھو، بنیامین کو، اور تم 10 چلے جاؤ. اب وہ 10 جب گئے وہاں، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی پردیسی آئے گا کیا تو وہ پہلے اندراج کرے، ملک میں داخل ہوگی، تو جو بھی آتا تھا اس کو اندراج کرنا پڑتا تھا. اور یوسف علیہ السلام نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ وہ اندراج والے رجسٹر میرے پاس لائی جائے، مجھے بتایا جائے روزانہ کہ آج کون کون آ گیا. تو اصل میں آپ کو یہی انتظار تھا کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے جب کنان سے کوئی آئے گا. تو رجسٹری والا آیا، اس نے کہا حضرت آج 10 بھائی آئے ہیں. کہا 10 بھائی؟ کہا کہاں سے؟ کہا کنان سے. کس سے؟ اللہ اکبر، عجیب کیفیت طاری ہوگی، 10 بھائی. اور حضرت نے فرمایا تھا جو بھی آئے گا اس کا ایڈریس اور اس کا نام بھی لکھو. حضرت نے فرمایا کہ 10 بھائی کنان سے آئے ہیں؟ کہا ہاں. کہا کیا نام ہے؟ کیا؟ انہوں نے کہا ایک کا نام یہودا ہے، کیا؟ ایک کا نام شمعون ہے، ایک کا نام فلاں ہے. تو انہی کے بھائی ہیں نا. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کو مہمان خانے میں بلاؤ. کہاں؟ مہمان خانے میں بلاؤ ان کو. تو ان کو لایا گیا، مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا، خصوصی مہمان خانہ. اور اس کے ساتھ جو اور کنعانی تھے ان کو کہا بس ان 10 کو بلانا. کن کو؟ باقی کا بھی انتظام تو ہے، باقی الگ ہے، سرائے ہے ان کے لیے، لیکن ان کو ہمارے اپنے مہمان خانے میں بلاؤ. تو بلایا گیا مہمان خانے میں. اب سب بیٹھے ہوئے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں کہ محل کو دیکھ کر، عجیب و غریب محل ہے، کیونکہ وہ تو جھونپڑی میں رہتے تھے کنعان میں. حیران ہو گئے.
تو خادم سے کہا ان کو کھانا کھلاؤ، خود چپکے سے دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے کہ یہ وہ پہچانتا تھا ہر ایک کو کہ یہ وہ ہے. البتہ بعض کے بارے میں پتہ یہ پہچانا نہیں جاتا. تو یہودا کو پہچانا، سب کو پہچانتے تھے اور دیکھ رہے. پھر اس وقت ان کا نکاح ہو چکا تھا، زلیخا سے نہیں، بادشاہ کی تھی وہ ان کی کوئی اپنی رشتہ دار، اس سے کہنے لگے کہ یہ میرے 10 بھائی ہیں، یہ میرے، لیکن میں کیسے ان کے سامنے جاؤں گا؟ اگر انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ یوسف ہیں، اور میں ابھی چاہتا نہیں کہ مجھے پہچان لے، کیونکہ بھی راز رہنا چاہیے. اور دیکھ رہے تھے ان کو بہت دیر سے. تو اہلیہ محترمہ بھی بہت زبردست عقل مند تھی. انہوں نے کہا کیسے پہچانیں گے؟ 40 سال ہو گئے. کتنے؟ 40 سال ہو گئے. کہا ہو سکتا ہے پہچان لے. انہوں نے کہا کہ آپ ان کی طرف ایسے نہیں جائیں، آپ ایسے مطلب شاہانہ ٹھاٹھ کے ساتھ جائیں. پورا جو حضرت کا وہ رہتا تھا تاج واج لگا کر، اور جیسے بادشاہ ہوتے تھے، تو پھر آپ جو بھی ان کے ساتھ بات کرنا چاہیں کر لیں. اس کا تذکرہ آگے آئے گا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچ گئے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال